وہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے, تم مجھے یاد کرو خلوص سے. تم دنیا میں سے چلے جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے تو پھر بھی نعرے لگیں گے آنکھ کھولی جاؤ کھولی. ہاں جی, آج غوث اعظم کے نعرے لگتے ہیں. غوث اعظم ایک طرف ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, دونوں طرف سے, ایک طرف سے حسنی ہے, ایک طرف سے حسینی ہے. یعنی اس ولی کے جسم میں حضرت امام حسن کا بھی خون ہے اور امام حسین کا بھی خون ہے. مجمع البحرین ہے, دونوں دریا اس میں نور کے ملے ہوئے ہیں. اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی ولی ہیں. ہاں جی, پیدا ہوتے ہی ولی ہیں, ماں کے دودھ پر روزے رکھنے والے ہیں. اور تھوڑی سی عمر جب بڑھتی ہے تو پھر آپ دین کی تعلیم کے لیے ماں باپ, وہ ماں بھی جس طرح بتایا ماں بھی نیک تھی, وہ بھی سید, باپ بھی نیک, وہ بھی سید. پھر اللہ نے پھر بچہ بھی کیسا دیا ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, اور تو ہے عین نور تیرا غزور سے, تو ہے عین نور تیرا, تو ہے عین نور تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کے فیوض عطا فرمائے. ویسے حدیث قدسی میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جب نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں دھیان سے بیٹھنا چاہیے اور رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یقیناً رحمتیں آتی ہیں, ہاں دھیان سے بیٹھے, یہ عام محفل نہیں ہے. ہم نے تو کہا چلو فلاں فلاں کو یہ شرف مل جائے, یہ محفل جو ہم نے اللہ کے ذکر کی سجائی ہے, نبی کے میلاد کی سجائی ہے, اس میں اس نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا, اس نے حصہ ڈال دیا. اللہ صاحب کے حصوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم بابا جی کے پاس جاتے تھے نا, ہر دفعہ نئی بات سنتے, اور ان کی ٹیبل پر 5-10 کتابیں پڑھی, ایک نہیں 5-10 کتابیں پڑھی, اور کتابیں بھی زیادہ عربی کی ہوتی تھی. اللہ کرے ہمیں بھی علم کا شوق ہو اور ہم علم پڑھیں. حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا, درست تو علم, میں نے علم پڑھا, علم سیکھا, پھر کہاں تک پہنچ گئے تو علم پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا, علم پڑھتے میں کتب بن گیا. اور ان کا علم ایسا نہیں تھا وہ پڑھتے تو عمل نہیں کرتے تھے, وہ علم پڑھتے ہوئے بھی اور اس پر عمل بھی تھا, ان کا عمل بھی تھا. تو جوانی دیکھی ہے, ہاں جی, علم علماء نے لکھا ہے. علماء جس طرح بچہ بتا رہا 40 سال عشاء کے وضو سے تو فجر کی نماز یا تہجد کی نماز, اور یہ راہ بڑا خطرناک ہے, ولایت والا, ایمان والا, جنتیوں والا رستہ خطرناک ہے. اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نبی کو بھی گمراہ ہی کر سکا, لیکن بڑے گمراہ ہو گئے. بعد میں کئیوں نے توبہ کی, اللہ نے پھر معاف کر کے اعلیٰ درجہ دے دیا. کتابوں میں لکھا ہے ولیوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں, صحابہ سے بھی ہو گئے, لیکن اللہ نے انہیں معاف کر کے اگلا درجہ دے دیا. ایک معاف کرتا ہے اللہ, اور ساتھ ان کی معافی پر کرتا کیا ہے, ان اللہ یحب التوابین, اللہ پھر توبہ کرنے والوں سے پیار کرنا شروع کر دیا. اللہ ہم نے بھی توبہ کرنے والا بنایا ہے. نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے, حضرت جدید الثانی میں لکھتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے, جب وضو کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھیں تو اس میں اس کو بھی شامل کریں. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہاں پر یہ بھی دعا پڑھیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک صالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس دعا میں یہ بھی شامل کریں. غوث اعظم جب ان مناظر کو طے کر رہے تھے, کتب تو پڑھائی کے دوران ہی بن گئے, اور کتب کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے. پھر درجے بڑھتے گئے, علم پڑھتے گئے, عمل کرتے گئے, علم پڑھتے گئے, عمل کرتے گئے, اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے گئے. شیخ کامل بھی پکڑا, اور ایک شیخ نہیں پکڑا, غوث اعظم 4 پیروں کے مریض ہوئے. کتنے کے؟